إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھوڑا قریب آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم و ستم بہت زیادہ ہونے لگا اور بہت زیادہ پریشانی کا شکار اللہ کے نبی کے ساتھی اور آپ ہونے لگے اور مکہ میں بہت ستایا جانے لگا آپ کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد پریشان کرنے کی یہ تھی کہ آج اگر ہمارا کوئی بائیکاٹ کر دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم رہتے ہیں ناندیڑ میں ایک محلے میں، اگر محلے والے ہمارا بائیکاٹ کر دے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ برداشت نہیں کر سکتے. آخری انتہا جب ہوئی، جب اللہ کے نبی کے گھرانے کا بائیکاٹ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بائیکاٹ کیا گیا، سیول بائیکاٹ. 3 سال تک شعب ابو طالب کی ایک گھاٹی جو آپ کے چچا تھے، اس کی گھاٹی میں چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات 3 سال گزارے ہیں. پتے چبائے ہیں، کانٹے چبائے ہیں، کھانا دینے کی اجازت نہیں، پانی دینے کی اجازت نہیں تھی، سخت بائیکاٹ. تو اللہ کے نبی دل برداشتہ ٹوٹ سے گئے. اس کے بعد جب وہ حالات سے نکلے ہیں تو اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہا. حالانکہ آپ کو تسلی دیا کرتی تھی اور ہمت افزائی، حوصلہ بڑھایا کرتی تھی اور بہت اللہ کے نبی چاہتے تھے. چہیتی بیوی تھی، خوشی کے غم کے دنوں میں بہت ساتھ دیا، اور ان کا جب انتقال ہوا تو اور زیادہ افسوس ہوا. اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ مکۃ المکرمہ والے تو نہیں مانتے ہیں تو میں طائف والوں کی طرف جاؤں. تو طائف کا رخ کیا، وہاں سرداروں سے ملاقات کی تو وہ ان سے بڑھ کر انہوں نے اوباش اور بدماش ٹکار بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا کہ جو بدماش قسم کے بچے تھے وہ بچوں کو اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ پتہ نہیں تھا، ورنہ کون ایسی ہستی پر، ایسی شخصیت پر پتھر اٹھائے، گالیاں دے، زخمی کرے کہ جس کا چہرہ وہ چہرہ کے چہرے پر قربان ہو جائے کوئی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اور اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا کہ ابو جہل ہمیشہ کہتا کہ میرا غصہ میری زبان پر آ جاتا مگر میری آنکھیں میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی. ایسا چہرہ. تو وہ بچوں نے ستایا، مارا اور خون نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا. جس زمین پر نبی کا خون گر جائے اور جس زمین پر نبی کو کوئی رسوا اور ذلیل کرے، ویسے لوگ زندہ نہیں ہو سکتے. اور وہی ہوا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی، پہاڑ کے فرشتے آئے اور کہنے لگے حکم دیجئے ہم 2 آپس میں پہاڑوں کو ملا لیں، اور انہیں پیس دیے.
चकनाचूर कर दे, मलियामेट कर दे, हुक्म दीजिए। अल्लाह के नबी कहने लगे नहीं, कि इनकी नस्लों से मुझे उम्मीद है, ये दीन को नहीं मानते लेकिन इनकी औलादे दीन को मानेगी और वो इबादत गुजार होगी। और हुआ भी वही। तौइफ के लोगों की नस्लों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उनसे अल्लाह ने ऐसा दीन का काम लिया है कि शायद ही किसी और से लिया। ये अल्लाह के नबी की दुआएं थी, जख्मी हुए हैं फिर भी दुआएं दे रहे हैं। फिर मक्कतुल मुकर्रमा आए तो जब पता चला सरदारों को कि ये तौइफ गए थे और वहां भी मेहनत शुरू की है, तो ये और ज्यादा गुस्से में आए और अल्लाह के नबी को सताने का और कत्ल करने का प्लान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों के भेदों को जानने वाला है। अल्लाह के नबी जब जख्मी हालत में मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे और ये लोगों की ऐसी प्लानिंग और मंसूबा था, तो अल्लाह के नबी ने दुआएं की और दुआएं कबूल हुई। और जब आदमी टूट जाता है तो जब जुमले निकलते हैं तो वो जुमले बड़े भारी भरकम होते हैं, उन जुमलों में दर्द होता है। तो वो टूटे हुए दिल से अल्लाह के नबी ने जब दुआ की तो अल्लाह की रहमत जो